اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی؟ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار. ایک مشورہ تو دو. ہاں کنسٹرکشن کے لیے سریا کون سا خریدوں؟ ماڈل سٹیل کا سریا ہی خریدو. اس میں کیا خاص بات ہے؟ ماڈل سٹیل کا سریا جدید ترین کوالٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور معیار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین کوالٹی دی جاتی ہے, صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا. ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف شطرنج میں ہی چلتا ہے. Model Steel, model of strength. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شاہد میاں. پروگرام خوابوں سے تعبیر تک کے سفر میں ایشین ٹریڈ ٹی وی اور بلیو ان پاکستان کے ساتھ. ویورز, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی کا مقصد پاکستان کے سافٹ امیج کو انٹرنیشنلی پروموٹ کرنا ہے, جس کے سلسلے میں ہم ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ پرسنالٹی سے ملتے رہتے ہیں اور ان کے اداروں کی کارکردگی اور ان کی پرسنل لائف آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ جانیں ان کا کام. اسی مقصد کے لیے آج میں پنجاب کے ایک بہت ہی ڈائنامک جو پرسن ہیں ان کے ساتھ موجود ہوں. منسٹر ہیں اور بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی اپنے ادارے کے لیے. ایک ایسا ادارہ جب ان کو ملا تو اس کے بہت سارے ڈیفیسٹس تھے اور بڑا کنٹروورشل وہ پنجاب کا ادارہ تھا. آج وہ کہاں پہ کھڑا ہے دیکھتے ہیں اور یہ سب کو سنیں گے ہم, ان سے سنیں گے یہ ساری کہانی. جی, تو میں موجود ہوں اس وقت منسٹر آف انرجی پنجاب ڈاکٹر محمد اختر ملک صاحب کے ساتھ. ہم جانتے ہیں خوابوں سے تعبیر تک اس سفر کی کہانی انہی کی زبانی. چلتا ہوں میں ان کی طرف. جی سر, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو جی. میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اس سینیریو میں, جبکہ کووڈ-19 اس وقت ہر طرف پنجاب میں ہے. آپ کا شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا. میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ سے بیٹھ کے بات کریں. یہ سر, ڈاکٹر صاحب لوگ جاننا چاہیں گے, جس طرح سے میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ پنجاب کا بڑا کنٹروورشل ادارہ تھا جب یہ ملا اور بڑا پنجاب کا بڑا امپورٹنٹ منسٹری ہے ماشاء اللہ آپ کے ساتھ پاس. تو یہ ابھی تھوڑا سا آپ بتائیں گے جب آپ کو یہ ڈیزگنیشن ملا تب آپ کے ادارے کی کیا پوزیشن تھی, اور آج ٹریڈ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اور جس طرح سے پرائم منسٹر نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا اور جو ہمارے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ہے تو اس ویژن کو لے کر آپ آگے چل رہے ہیں الحمدللہ. تو تھوڑا سا بتائیے گا اپنے ادارے کے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں اپنی لیڈرشپ کا بڑا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور 11 سال سے 11.5 سال سے یہ ڈپارٹمنٹ پنجاب میں کام کر رہا تھا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہیں اس لیول تک بھی پنجاب کا انرجی ڈپارٹمنٹ پبلکلی کہیں اوپر آیا ہو. اور ون مین شو تھا جیسے آپ کو پتہ ہے پچھلے 10 سال. تو ایک آدمی جو سیاہ سفید کا مالک تھا, جو اس کے دل میں آتا تھا کر دیتا تھا. اصل میں مجھے سب سے بڑا جو ڈرا بیک پچھلے اس میں لگا ہے کہ انہوں نے انرجی پلانٹ تو لگائے لیکن بہت مہنگے لگائے. اور آپ اندازہ کریں کہ جب یہ جب سولر لگا تھا تو وہ 18 سینٹ پہ لگا تھا. یہ بھی ہم نے پچھلے مہینے 200 میگا واٹ کے 2 ہم نے پلانٹ ابھی ان سے بڈنگ کروائی ہے تو 3.5 سینٹ پہ آئے. تو ہیل آف ڈفرینس ان دی پرائسز. اور پھر تیسری بات جو تھی وہاں پہ گھپلے بہت زیادہ ہوئے تھے. یہ میرے پاس اگر فائلیں پڑی ہیں, اگر آپ کیمرہ مین دکھا سکے, یہ ساری ان کی جو سیاہ کرتوت ہیں ان کا سارا پورا یہ کچا چکا جانا پڑا ہے. میری ڈپارٹمنٹ کی 4 کمپنیز تھی, چاروں نیب میں پھنسی ہوئی تھی ان کی وجہ سے. اور ابھی بھی شہباز شریف کا جو داماد ہے علی عمران, وہ ہماری اس کمپنی کے کیس میں اشتہاری ہے اور کئی بندے ان سے ان کے اندر جیل میں بھی ہیں, نیب کی کسٹڈی میں ہیں, اور کبھی کئی پکڑنے والے بھی ہیں, اور کہیں سے ہم نے ریکوری بھی کی ہے. ہاں, ریکوری بھی ہوئی ہے, کافی ساری ہوئی ہے. اور الحمدللہ جب سے میں نے عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں یہ ڈپارٹمنٹ سنبھالا ہے تو سب سے میری پرائرٹی پہلے یہ تھی کہ جو ہمارے پھنسے ہوئے پروجیکٹ تھے جس میں پبلک منی انویسٹ ہوئی تھی اور اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا, ان کو ٹیک اپ کیا ہے اور ان کو ہم نے اسٹریم لائن کیا ہے. ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ جو تریمو میں لگ رہا ہے
PTPL, वो कोई 1300 कुछ मेगावाट का है। तो वो हुआ ये कि इन्होंने अपनी जो थी इक्विटी रिलीज कर दी, गैस का बंदोबस्त नहीं किया जिस पे वो प्लांट चलना था। चाहिए तो ये था कि गैस सप्लाई एग्रीमेंट और ये सारी चीज़ें करके फिर उसकी इनाग्रेशन करते। तो जब हम वहाँ पे पैसे चले गए, पंजाब हुकूमत के कंट्रैक्टर ने काम भी शुरू कर दिया। जब गैस के वालों के पास गया, उन्होंने कहा हमारे पास तो गैस ही नहीं है। अब बड़े फंस गए, कोई साल 1.5 साल लग गए हमें फेडरल हुकूमत को कन्विंस करने में कि हमें गैस चाहिए। ये G2G एग्रीमेंट है वो इफेक्ट हो रहा है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पैसे फंसे हुए हैं। अब जाके उसकी होप हुई है, काफ़ी सारे हमारे एग्रीमेंट हो गए हैं। कोई बैंकों के साथ भी मामला थे, वो कुछ पर्सनल एफर्ट के साथ, कुछ CM साहब की एफर्ट के साथ, इवन प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन के साथ हमारे वो बैंक के साथ मामला तय हुए हैं। अब इंशाल्लाह वो स्ट्रीम लाइन हो गया, विद इन 2-3 मंथ उसको हम इंशाल्लाह ये फाइनेंशियल क्लोज भी करेंगे, उसका कमर्शियल ऑपरेशन भी शुरू करेंगे। ऐसे हमारे कोई मिनी हाइडल के प्रोजेक्ट से, वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट से आपके सोलर्स के ऊपर भी 2007 में वो कंसीव हुए थे प्रोजेक्ट, 2012 में वो मुकम्मल होने थे, 2011 से उसकी हम किस्तें दे रहे हैं। तो आके उनको इनाग्रेट हमने अब आके पिछले लास्ट ईयर हमने उनको किया है। अभी 2 और प्रोजेक्ट हैं वो मिनी हाइडल के, वो भी इंशाल्लाह कोविड की वजह से 2-3 महीने उसका गैप आ गया, तो 2-3 महीने में वो भी हम मुकम्मल कर लेंगे। जो सबसे बड़ा इशू था कि जाते हुए ये रिन्यूएबल एनर्जी पे बैन कर गए थे। अब जब दुनिया 30 साल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही थी, इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही थी और इंडिजिनस रिसोर्सेज अपने मुल्क को इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे इन साहबान ने रिन्यूएबल एनर्जी पे बैन कर गए। हमारी अभी भी जो एनर्जी पॉलिसी है वो मेरे ख्याल अभी पिछले हफ्ते में फेडरल मिनिस्टर से मिल के आया हूँ, तो सिंध हुकूमत की तरफ से कुछ उसमें रुकावटें हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जा रहे केस, तो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी इंशाल्लाह वो आ जाएगी। हमने टोटल शिफ्ट किया है, जो उनकी प्रायोरिटीज थी उनका था प्रायोरिटी कि हम इम्पोर्टेड फ्यूल पे लगा जाएं, जैसे RLNG के लगाए, जैसे कोल वाले लगाए। बहुत एक्सपेंसिव है, दुनिया उनसे पीछे भाग रही है। इन्होंने जानबूझ के पता नहीं इनके क्या इंटरेस्ट है, वो तो ज़ाहिर इन किताबों में भी नजर आते हैं। तो इंटरेस्ट की वजह से इन्होंने सारा वहाँ पे लोगों को महंगी एनर्जी की तरफ धकेला है, जिसका इम्पैक्ट लोगों को तो हुआ ही हुआ है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। हम कंपेटिटिव रहे ही नहीं दुनिया के साथ। जब बांग्लादेश में, इंडिया में, दूसरे एशियन कंट्रीज में बिजली के रेट्स बहुत कम है, हमारे तो उनके स्पेशली हमारे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डिस्टर्ब हो गई। फैसलाबाद में हमने देखा तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई थी, वो लोग मूव करके बांग्लादेश में और डिफरेंट कंट्रीज में, और वो हमारी GDP में बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट यानी कि इन्होंने कोई प्लानिंग तो की नहीं है। इन्होंने कहा कि जी बस ऐसे शोबाजी करो और इलेक्शन जीतो और चले जाओ। असल में तो मुल्कों के पास लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म लैंड्स होते हैं, उनके ऊपर कौमें आगे जाती हैं, मुल्क आगे जाते हैं। इनका तो मुझे एक प्लान ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसमें हम कहें कि जी 5 सालों बाद हमारी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, 10 सालों बाद हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी तो हम ये इनसे पूरी करेंगे। कोई इस तरह का प्लान मैंने नहीं देखा। मैंने आते ही पहले अपना एनर्जी डिपार्टमेंट का प्लान बनवाया। पहले प्रायोरिटी ये थी कि जहाँ पर पब्लिक मनी इन्वेस्ट हुई है हम पहले उनको सेव करें, और जो फंसे हुए प्रोजेक्ट हैं हम उनको ट्रैक पर लाएं। फिर मैंने इनको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कहा, और वो कल हमारी सलमान शाह साहब के पास मीटिंग भी है, इस पर ब्रीफिंग है हमारी डिपार्टमेंट की, प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग है, तो उस पर भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमने इनको आके ना ट्रैक पे चलाया है। कोई एक सिस्टम के तहत इदारे चलते हैं, मुल्क चलता है, बगैर सिस्टम के तो कुछ भी नहीं चलता। हमारा जो अभी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के पास पूरी है। हमने आते ही हमारा डिपार्टमेंट जो है इसका एंटी थेफ्ट कैंपेन का हमारा जो सेक्रेटरी है वो चेयरमैन था पंजाब का, और आपको ये बताते हुए खुशी होगी कि 96 अरब की बिजली हमने 1 साल में रोकी है चोरी। 1 साल में 96 पूरे पंजाब में। अभी भी वो कैंपेन हमारी चल रही है, तो उस पर लाइन लॉसेस कम हुए हैं, हमारी बिजली चोरी रुकी है। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि ये 2 रमज़ान शरीफ हमारी हुकूमत में आए हैं, तो दोनों
ये लोड शेडिंग फ्री है। अब भी कहीं लोड शेडिंग नहीं हो गैर एलानिया तो गैर एलानिया वो इनके सिस्टम की खराबी है, क्योंकि जब सिस्टम ओवरलोड होता है तो डेफिनेटली उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और ये जितना 30-40 साल में सिस्टम हमारा रिवैम्प होना चाहिए था, ये अपग्रेडेशन होनी चाहिए थी, जहाँ पे कनेक्शन पहले एक ट्रांसफार्मर पे 100 होते थे, अब 200 चल रहे हैं, तो उनकी अपग्रेडेशन भी उस विद द पैसेज ऑफ टाइम चाहिए थी। वो सिस्टम भी इन्होंने रिवैम्प नहीं किया, हमने वो सिस्टम भी अब दोबारा रिवैम्प करना शुरू किया हुआ है उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और ये जो बिजली चोरी रोकी है और लोड शेडिंग अब नहीं है, लोड मैनेजमेंट है, लोड शेडिंग नहीं हो रही इंशाल्लाह। और हमारा जो अगला जो टारगेट है वो हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को सस्ती बिजली घरों में भी दें। सर हाउ इज पॉसिबल? मैं उसमें हम जब मैं बता रहा हूँ उसमें हम ये जा रहे हैं रिन्यूएबल की तरफ। मैं चाह रहा हूँ कि हम लोगों को प्रमोट करें कि सोलर लगाएं, नेट मीटर लगाएं, सोलर लगाएं, हर घर इंडिपेंडेंट हो। और जो हमारे पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, जैसे हमारे स्कूल हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हम सारी सोलर पे करने लगे हैं, ताकि वो हमारी जो बिजली वहाँ से बचेगी हम सारी इंडस्ट्री को दें। और इंडस्ट्री का जब पहिया चलता है तो मुल्क की इकॉनमी चलती है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मुल्क में पैसा आएगा, लोगों में खुशहाली आएगी। हमारा मतलब बिल्कुल शिफ्ट ये हो गया कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट करें और इंडस्ट्री को प्रमोट करें। और इंडस्ट्री जब चलती है तो ज़ाहिर है आपको पता है सोलर के ऊपर आप लाना चाह रहे हैं। अब इस सिलसिले में हमने कोई 7000 के करीब हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं वो आज तक हम करके बैठे हैं सोलर पे शिफ्ट। 7000 प्राइमरी स्कूल साउथ में। अगले ही हमारे टोटल 15000 स्कूल हैं, अपर पंजाब में भी और साउथ में भी प्राइमरी स्कूल। तो सेकंड फेज में हम ये अपर पंजाब में भी करने लगे हैं, 15000 के 15000 हो जाएंगे। हमारे DHQ जो है, हमारे THQ है, हमारे BHU 24 BHU हैं, उनको भी हम सोलर पे करने लगे। उनकी कंट्रैक्टर और ये सारी चीज़ें हुई पड़ी है कोविड की वजह से 2-3 महीने 4 महीने के गैप आ गए। तो इंशाल्लाह जैसे ये काम शुरू होता है तो हम उम्मीद है कि अगले साल तक इसको मुकम्मल कर लेंगे। हम ये सेक्रेटेरिएट जो है, सिविल सेक्रेटेरिएट, ये GOR के लिए प्लानिंग की हुई है उसकी सोलर पे शिफ्ट करने के लिए। हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 60 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 14 के साथ हमारे MOU साइन हो गए। हमने इसी हफ्ते UET की ग्राउंड ब्रेकिंग करनी थी, तो वो हमारे जो बंदे हैं पीका वाले, उनको भी कोई कोरोना की वजह से डिले हुआ है। हमने इस्लामी यूनिवर्सिटी में 2.5 मेगावाट का भी हमारा 24 को था कि हम उसको इनाग्रेट करेंगे, उनका भी कोरोना की वजह से डिले हो गया। यूनिवर्सिटीज़ को इनको यूनिट पड़ना था 28 रुपये यूनिट बिजली का, हम उनको अब दिलवा रहे हैं 8 से 10 रुपये में, और विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल पेनी ऑफ द गवर्नमेंट। 1 रुपया नहीं लग रहा। वो सारे लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के साथ हम कंट्रैक्ट करवा रहे हैं, और उनको बिजली जितनी बनेगी उनको देंगे, और जो 28 वाली थी वो 10 में मिलेगी, और यूनिवर्सिटियों का पैसा भी नहीं लग रहा। तो इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि लोग इंडिपेंडेंट हो, और उनको नेट मीटरिंग के साथ भी करेंगे। मैंने तो अभी नारा अपना बदलाया था कि पहले कहते थे कि बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए। मैं तो अब कहता हूँ कि घर घर में बिजली बनाइए अपने लिए और कौम के लिए। हम इसको सर ये स्लोगन की हद तक तो बहुत अच्छी चीज़ है जो आप बता रहे हैं, और प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि इसकी इम्प्लीमेंट कैसे होता है, ठीक है? क्योंकि बिकॉज आपको पता होगा माजी में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे दावे किए थे इसी तरह, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके आप हेड है, और यहाँ पर 10 साल तक कोई वजीर भी नहीं रहा, 9 या 10 साल तक वज़ीर आला साहब के पास खुद ही ये अथॉरिटी होती थी, और उनकी भी बड़ी अच्छी इस तरह की पॉलिसीज और बड़े एड्स आते थे। तो अब देखना ये है कि माशाल्लाह जब आप इसमें जैसे आए और जिस तरह आप अपने डेवलपमेंट बता रहे हैं, तो ये इम्प्लीमेंट भी हो सकेगा कि सोलर इज़ अ नॉट यानी कि जॉब एंड नॉट ईजी जॉब, और ये थोड़ा सा इतना या तो रीजनेबल किया जाए, थोड़ा सस्ता इक्विपमेंट किया जाए, ताकि जिसका आपने फरमाया है कि हर घर में हर घर वाले खुद पैदा करें, प्रोड्यूस करें, ठीक है? तो वो मौजूदा हालात में क्या गवर्नमेंट इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले रही है कि खुद से वो? देखिए हम नारों पे यकीन नहीं रखते, प्रैक्टिकल पे। मैं खुद प्रैक्टिकल बंदा हूँ, तो प्रैक्टिकल चीज़ों में मैं यकीन रखता हूँ। और मैं अभी पिछले हफ्ते फेडरल मिनिस्टर के पास था,
ہمارے جو نیٹ میٹرنگ ہے ہمارا سسٹم, کسی سسٹم میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے خلاف ہرڈلز ہوتی ہیں. سسٹم ان کے اپنے اسٹیکس ہوتے ہیں جو بیٹھے ہیں وہاں پر لوگ. میں نے وہاں پر جا کر ابھی ایک لائزون کمیٹی بنوائی ہے. میرے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے بندے ہوں گے اور ہمارے پروونشل ڈپارٹمنٹ کے بندے ہوں گے. جہاں جہاں ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں یا لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے میں رکاوٹ ہوگی تو ہماری وہ کمیٹی بیٹھ کے ان کے معاملات حل کرے گی. کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں فیڈرل حکومت کو کہنا پڑے یا پنجاب حکومت کو, دونوں آن لائن ہوں گے. جہاں ضرورت ہوگی دونوں بیٹھ کے اس کے معاملے کو حل کریں گے. اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں اس کو ون ونڈو کے ذریعے آپریٹ کروں. اور اسی اس میں سینیریو میں ہم نے ابھی ای پورٹل بھی لانچ کیا ہے لیسکو میں, کہ اگر کسی سویلین کو کسی بھی کنزیومر کو کوئی کمپلینٹ پرابلم ہو تو ای پورٹل پہ اپنی کمپلینٹ لانچ کرے گا. میرا ڈپارٹمنٹ اس کو حل کرا کے دینے کا پابند ہوگا. جو ہم نے وہ 3 ان کو دیے ہیں کہ اگر لوڈ پورا نہیں آ رہا, تاریں نیچے گری ہوئی ہیں یا ڈیٹیکشن بل پڑ رہا ہے, تو وہ ساری چیزیں ہمارا بندہ کروا کے دے گا. ہمارے الیکٹرک انسپیکٹر ہیں انرجی ڈپارٹمنٹ کے, ہر ڈسکو میں ہیں. تو میں چاہ رہا تھا انشاءاللہ, بلکہ وہ تو وہاں بیٹھتے ہیں ڈسکو میں تو بیٹھتے ہیں, میں تو چاہ رہا ہوں کہ اریگیشن کے ساتھ جیسے پہلے ہمارا سسٹم کٹھا تھا اریگیشن اینڈ پاور کا, ہر ڈسٹرکٹ میں اریگیشن کا آفس ہے, تو وہاں پہ میرا ایک الیکٹرک سب انسپیکٹر ہر ڈسٹرکٹ میں بیٹھے. کسی کا اگر کہ بل کے ڈسپیوٹ ہے تو میرا الیکٹرک انسپیکٹر وہاں جا کے وہ حل کروا کے دے. تو یہ کووڈ کی وجہ سے ہمارا سارا پلان تیار ہوا تھا, 2-3 مہینے کی وجہ سے یہ ہو گیا. انشاءاللہ پوری دنیا میں افیکٹ آیا ہے, اس کا پاکستان اور پنجاب پہ بھی آیا ہے. جیسے یہ حالات بہتر ہوتے ہیں تو لوگ اب ڈرے ہوئے بھی ہیں, نکلتے بھی ہیں. اس سے کووڈ سے نکلا ہوا اللہ کی مہربانی سے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو چینج نظر آئے گی, آن گراؤنڈ نظر آئے گی, صرف اخباروں اشتہاروں میں نہیں ہوگی. میرا کوئی ایسا اشتہار نہیں چل رہا پیڈ کنٹینٹ پہ کہ یہ بجلی بنائیے اور اس طرح, وہ ہم کر رہے ہیں پریکٹیکلی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم قوم کا پیسہ ان اشتہاروں کی مدد میں یا ادھر ادھر کہیں ضائع کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے. اور میرا جو سولر والا ہے, ہم نے ان کی ایفیشنسی بہتر کی, ان کے ایکسپینسز کم کیے. ہماری وہاں سے آؤٹ پٹ زیادہ ہے. جیسے اب یہ ڈپارٹمنٹ 11 سال سے یہ پی پی ڈی سی ایل میں بیٹھے ہیں, 11 سال سے یہ 1 روپیہ نہیں اس نے کمایا تھا. اس دفعہ ہمارا 227 ملین پروفٹ آیا ہوا ہے اس کا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ یہ پہلی دفعہ پروفیٹیبل گئی. ہمارا سولر والا پروفٹ میں گیا. ہمارے جو پھنسے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر تھے وہ ٹریک پہ آ گئے ہیں. اگلا منی ہائیڈل کر رہے ہیں. ہم نے 2 بھی لگائے ہیں ہائیبریڈ بایو گیس اور سولر پہ. ہم نے مارچ میں افتتاح کرنا تھا, اس کی کووڈ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا, تو مہینے 1.5 تک وہ بھی ہم اس کو کرنے لگے. 2 بڑے گاؤں ہم نے انڈیپینڈنٹ کر دیے ہیں بایو گیس اور سولر پہ. لوگوں کو وہیں سے بجلی ملے گی, وہیں سے گیس ملے گی, آپ خود مینیج کریں گے. اس دفعہ اے ڈی پی میں بھی ہم نے اور پروجیکٹ لے رکھے ہیں. ہمارے پاس ونڈ کا 1500 کا پوٹینشیل ہے. اس پہ انہوں نے پچھلی دفعہ کمپنی آئی تھی, ان کو بھگا کے ویسے ہی بھگا دیا. تو ہم نے دوبارہ ان کو انوائٹ کیا کہ آئے, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ہمارا CSR میں یہ سہیوال والے ہمارے پیسے تھے, تو ہم نے وہاں پہ ایک 600 سیٹوں کے ساتھ ایک ٹیکنیکل کالج بنا دیے جو ورکنگ ہے ابھی. اور اس پہ ہم یہ CSR میں ہم نے وہاں پر ہیپاٹائٹس کلینک بنانے لگے ہیں, اور وہ 600 ملین کے قریب ہے, وہ انویسٹ کرنے لگے ہیں اس کو, لوگوں کو وہاں پہ سہولت دینے کے لیے. یہ تو اچھا جی, CSR کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ہمارا بھیکی میں جو ہمارا پاور پلانٹ ہے, یہ ہمارے CO صاحب بھی بیٹھے تھے, تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے پہلے ایک ڈسپینسری چلائی ہوئی تھی. میں نے کہا وہاں پراپر ایک پرپز بلڈ بلڈنگ بنا دیں اور لوگوں کو ہم وہاں پر یہ فری میڈیکل فیسلٹی دیں, تاکہ لوگوں کو وہاں پلانٹ لگنے کا فائدہ تو ہو. ہمارا ڈپارٹمنٹ ان کو ڈیلیور بھی کر رہا ہے. وہاں پہ نہر تھی, میں نے کہا وہاں پہ کوئی پارک بنا دیں, تاکہ جہاں بیٹھا ہو انرجی ڈپارٹمنٹ میرا نظر آنا چاہیے اور لوگوں کو سرو کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. جی اللہ کرے, اچھی بات ہے جی, آپ کا انرجی ڈپارٹمنٹ ہر جگہ پہ نظر آئے. جی ناظرین, یہ ہے ڈاکٹر صاحب منسٹر آف انرجی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. ہم لے کے اس وقت ایک شارٹ بریک, ملتے ہیں ہم آفٹر دی شارٹ بریک. معاملہ ہے وہ ہم سے وہ چارجز لے گا, سروس چارجز. میں بجلی اپنی لاہور سے سسٹم میں شامل کروں گا, مجھے ملتان وہ ڈلیور کر دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. میں اس وقت پنجاب کے جو انرجی کے ہمارے منسٹر ہیں, جن کا تعلق ملتان سے ہے, ڈاکٹر اختر ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب,
بڑی جان کے خوشی ہو رہی ماشاءاللہ آپ کی اچیومنٹ سن کے, اور آپ نے نو ڈاؤٹ ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کو اس پوزیشن میں لے آئے کہ ہم پراؤڈلی فیل کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی ملک ہو, اس کی جو نا جو انڈسٹری ہے بہت امپورٹنٹ ہے, جو ہماری پہچان ہوتی ہے انٹرنیشنل ایکسپورٹ کے لیے. ماضی میں ہماری انڈسٹری کو بہت شکایات تھی, اسپیشل اگر ہم فیصل آباد کی بات کریں, آپ کو پتہ ہے فیصل آباد میں تو اسٹرائکس ہی دیکھنے کو ملتی تھی کہ اتنا یعنی شدید قسم کا ہمارے یہاں انرجی کرائسس تھا. ان لوگوں کو اپنی شکایات ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو لاہور کے علاوہ جو سائڈ ایریاز ہے, آپ کا تعلق ملتان سے ٹھیک ہے اور ڈفرینٹ ایریا سے, تو یہاں پر بجلی کے جو اب وہ جو ایشوز تھے, انرجی کرائسس تھے, وہ اب ان کی کیا پوزیشن ہے, اور ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ریوائو اس سے ہوئی ہے کہ تھوڑا سا. دیکھیے ہماری جو ادھر ٹیکسٹائل فیکٹری تھی, ٹیکسٹائل ملیں تھیں, وہ پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے سال ان کو ایک نا پیکج دی ہے, ان کے ریٹس جو ہے نا ریوائز کر دیے ہیں. ان کو گیس کی جو ریٹس تھے سندھ اور پنجاب کا فرق تھا وہ ختم کر دیا ہے, ایکول کر دیا ہے, اور ان کو ریبیٹ کا بھی پروسیس بہتر کر دیا ہے. جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ ایک پلاننگ کے ساتھ انہوں نے پہلے نمبر پر زمینداروں کو کریش کیا جو وائٹ گولڈ پروڈیوس کرتے ہیں, پلاننگ کے ساتھ کی ہے. اس کی جگہ شوگر مافیا نے لے لی, چند لوگ مستفید ہوتے تھے لیکن اوور آل ملک کا اور قوم کا نقصان ہوا. اب وہی جو کاٹن وائٹ گولڈ جس کا زر مبادلہ تھا ہمارا سب سے بڑا ذریعہ تھا, وہ بالکل آپ دیکھیں کہ کہیں کاٹن نظر نہیں آتا. وہ انہوں نے سیڈ ان کو تباہ کی ہے, ان کو 2 نمبر سپرے ملتی رہی ہے, جو 2 نمبر کھاد ملتی رہی ہے, ان کی وجہ سے پورا سسٹم نیچے سے چوک ہو گیا. دوسرے نمبر پہ انہوں نے انڈسٹری کو کوئی ریلیف نہیں دیا. تیسرے نمبر پہ ہوا یہ کہ جب یہ انڈسٹری یہاں پر کریش ہوئی ہے تو لوگ یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں, کئی بنگلہ دیش چلے گئے, دبئی چلے گئے, کئی ایون ملیشیا, ٹرکی, پوری دنیا میں پھیل کے یہاں پہ جو انڈسٹری تھا تو ظاہر ان پہ کاروبار کرنا تھا. اب ہم نے دوبارہ اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری ریوائو ہو رہی ہے. پنجاب حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ پنجاب حکومت ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو انرجی پلانٹس ہیں, ویلنگ والا جو پروسیس ہے, آپ ویلنگ میں سمجھا رہے ویلنگ کیا ہوتی ہے. ویلنگ یہ ہے کہ فرض کریں میرا انرجی پلانٹ ہے لاہور میں, مجھے بجلی چاہیے, معاوضہ ہے, وہ ہم سے وہ چارجز لے گا, سروس چارجز. میں بجلی اپنی لاہور سے سسٹم میں شامل کروں گا, مجھے ملتان وہ ڈلیور کر دیں گے. اور وہ جو ویلنگ ہے وہ یہی ہے کہ میں کہیں پہ بجلی بنا کے دوسری جگہ لینا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں مل جائے, جو سروس چارجز ہیں وہ آپ کا لے لیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم ویلنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی پنجاب میں انڈسٹری ہے, ہم انڈسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک ایگریمنٹ کر لیں. کیونکہ پنجاب کے پاس اپنے انرجی پلانٹس ہیں, ہم ایک پلانٹ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیں انڈسٹری کے لیے, اور وہ ان کو جتنی ان کو پر یونٹ کاسٹ آتی ہے وہ دیں, اور ویلنگ کے چارجز دیں, اور ہم انڈسٹری کو بجلی وہ دے دیں. اگر 5 روپے 7 روپے ہم ان کو دے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انڈسٹری میں ریولیوشن آ جائے گا. جب انڈسٹری پروموٹ ہوگی جب ایکسپورٹ بڑھے گی, الٹیمیٹلی پنجاب بھی اس کا بینیفیشری ہوگا. کیونکہ 60 to 70% جو بجلی ہے پنجاب کی, جتنی پاکستان کی بنتی ہے وہ پنجاب استعمال کرتا ہے. تو ہم یہ انشاءاللہ کل ہماری سی کے ساتھ میٹنگ ہے پرسوں, تو وہ ہم اس کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ بیٹھ کے. تو وہ بتا دیتے ہیں آپ کو, انڈسٹری کو ہم وہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا ہمارا ایک اور مطلب آئیڈیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی 92,000 کے قریب کنیکشنز ہیں, پاور کنیکشن ہیں جو پنجاب کے مختلف سرکاری ڈپارٹمنٹس کے پاس ہیں. تو ہم وہ بھی ہم وقتہ کے ساتھ بات کر کے ہم ان کو اپنا جو بجلی دے رہے ہیں وہ ویلنگ کے ذریعے ہم ان کو بھی دیں گے. تو اپنی وہ جو پرائس ہے اس کو ہم اپنے مطلب کے مطابق اور اپنی جو کیپیسٹی اس کے مطابق ہم یوز کر سکیں. تو انشاءاللہ کافی سارے انیشیٹو ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ ہم لوگوں کو, انڈسٹری کو, جو ادارے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں, اور جو سسٹم والی بجلی ہے ہم ٹوٹلی اس کے لیے انڈسٹری کے لیے ہم اس کو فکس کرنا چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کام کرو. ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق ایک سائڈ ایریا سے ملتان سے ہے, اور نو ڈاؤٹ
ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے آپ کا اعتماد کیا اور آپ کو بڑی امپورٹنٹ ہسٹری دی. تو آپ نے ملتان کے لیے اپنے شہر کے لیے اب تک کیا ڈیولپمنٹ دیکھیں ابھی انیشٹر جو ہماری ریٹرو فٹنگ ایک پروگرام چل رہا ہے کہ جس میں جتنے ہمارے پرانے یہ پنکھے, پرانے اے سی, پرانے یہ فریج, یہ بجلی زیادہ استعمال کرتے ہیں, اس وقت ان کا کیپیسٹی فیکٹر جو ہے نا وہ پہلے کوئی نہیں رکھتا تھا کیونکہ بجلی سستی ہوتی تھی تو لوگ جس طرح کی اکوپمنٹ آتا تھا یوز کر لیتے تھے. ہم نے ان کو ریٹرو فٹنگ کر کے جو انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز ہیں ان کے ساتھ ریپلیس کر دیں. ایک نشتر میں وہ ایک بار چل رہا ہے. دوسرا نشتر کی جو ایمرجنسی ہے ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ سولر پہ شفٹ ہو جائے. اس پہ بھی ورکنگ ہوئی ہماری انرجی آلریڈی ہو چکا ہے. الٹیمیٹلی ہم نے پورا نشتر اس پہ جانا ہے. ایک ہم نے بھاولپور میں یہ جو ایمرجنسی وارڈ ہے وہاں کا ان کو ہم نے CSR میں یہ اس پہ سولر پہ پروجیکٹ مکمل ہونے والا ہے, وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. 2 چیزیں اور کر رہے ہیں. ایک ہم بھاولپور کو سولر سٹی کا سولر سٹی ڈکلیئر کریں کہ ہر چیز وہاں پہ سولر پہ شفٹ ہو جائے, کیونکہ ہمارا سولر پارک بھی ہے. پریکٹیکلی ہمیں بچوں کو مطلب ٹریننگ دینے میں وہ بھی فائدہ ہو جائے گا اور وہ ایک رول ماڈل بن جائے گا. پھر ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے. 2 ہم یہ بنا رہے ہیں, یہ یونیورسٹیز میں سولر ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس بنا رہے ہیں. ایک BZU میں بنا رہے ہیں, ایک ہمارا بنا رہے ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں, وہاں سے تاکہ لوگوں کو ٹریننگ ملے اور لوگ اس کو آگے اس یونیورسٹی کو پروموٹ کر سکیں. یہ ہم کر رہے ہیں. تیسرا ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے گاؤں ہیں, بڑے گاؤں ہیں, ان کو ہائیبریڈ سسٹم جو ہے ہمارا سولر پلس بایو گیس اس پہ ہم شفٹ کرنے لگے ہیں. کہ دیہاتوں میں لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں گیس دیں, ہمیں سستی بجلی دیں, تو وہ اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرے اور وہاں پہ اپنی چیزیں. بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی تھوڑا سا جانتے ہیں سولر کے اوپر مزید ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اس کے بعد میں سنس 98 پالیٹکس میں ہوں. ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنے ملتان سے, یونین کے ناظم بنے, پھر اس میں پارلیمنٹ پالیٹکس میں آئے. تو ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے کہ ماشاءاللہ پرسنل لائف کے متعلق لوگ جاننا چاہتے ہیں. آپ بھی یعنی کہ سیلیبریٹی ہیں اور لوگ اپنی سیلیبریٹیز کے لیے جاننا چاہیں گے. ماشاءاللہ مہربانی جی. میرے الحمدللہ 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی. اچھی فیملی لائف ہے. ملتان سے بلانگ کرتے ہیں. چھوٹا موٹا ذمہ دار ہے. میڈیکل ڈاکٹر ہوں. میرا وہاں پہ ہاسپٹل بھی میں رن کرتا رہا ہوں. بس الحمدللہ اللہ کا شکر. خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. خدمت کر رہے ہیں تقریباً 20-22 سال سے. یہ وراثتی سیاست ہے. بس وہاں پہ پہلے تھا ڈیرا شیرا تو ہمارا چلتا تھا جیسے دیہاتوں میں ہوتے ہیں. لیکن جب میں نے ہاسپٹل بنایا تو میں پھر وہاں بیٹھا تو میرے والد صاحب کی ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو جب بیٹھنے سے دوبارہ وہ تعلقات ریوائیو ہو, لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں مقامی سیاست میں. جی ہاں. تو وہ پھر جب آنا شروع ہو گیا تو پھر کام تو ویسے کرتے ہیں جو پریکٹیکلی پھر اس میں سنس 98 پالیٹکس میں ہوں. ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنے ملتان سے, یونین کے ناظم بنے, پھر اس میں پارلیمنٹ پالیٹکس میں آئے. تو الحمدللہ دوسری دفعہ ممبر پارلیمنٹ بنے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے. ڈاکٹر صاحب کوئی میسج اسپیشل آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ لوگوں کو دینا چاہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی کے حوالے سے؟ لیکن جی ایک تو سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور دوسری میری طرف سے یہی میسج ہے کہ بی پاکستانی وائی پاکستانی. اور جب پاکستان ہے تو ہمارا سب کچھ ہے. اللہ نہ کرے ہمارے کوئی ملک کو ہوتا ہے یا ہم اس ملک کو. پچھلے دن ایک بحث ہو رہی تھی کہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی مرضی ہوتی ہے کہ جہاں مرضی پیسہ لے جائیں. میری تمام پاکستانیوں سے جو پریویلیجڈ کلاس ہے, جو ورکر کلاس ہے, وہ تو باہر سے کما کر پیسہ پاکستان لاتی ہے اور یہاں کے لوگوں کو پالتے ہیں. جو پریویلیجڈ کلاس ہے, میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس ملک کو لیویبل بنائیں, بغیر بجائے پیسہ باہر لے جانے کے اسی ملک میں انویسٹ کریں اور ہماری آنے والی نسلوں کو پھیلائیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اتنی قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لیے, اسپیشلی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آپ ابھی کووڈ سے کور ہوئے ہیں تو بہت اچھا رہا. انشاءاللہ ایشین ٹریڈ ٹی وی کا مقصد ہی ہے آپ جیسے لوگوں کو اپنے اداروں کو پروموٹ کرنا, پاکستان کے سافٹ امیج کو. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ انرجی منسٹر پنجاب. تو ہم اسی کے ساتھ لیں گے اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے شاہد میاں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength.